وحاجہ اور حجت قائم کی، جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، قومہ آپ کی قوم نے، وحاجہ قومہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ قال فرمانے لگے، اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، اتحاجونی فی اللہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وقد حالانکہ ہدان اللہ پاک نے مجھے ہدایت سے سرفراز فرمایا، اللہ پاک نے مجھے سیدھے راستے پر قائم کیا، ولا اور نہیں، اخاف میں ڈرتا، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ماں جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، بہ اللہ کے ساتھ، ولا اخاف ما تشرکون بہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ولا اخاف ما تشرکون بہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا سوائے اس کے ان کے یشاء چاہے ربی میرا رب شیئا کسی چیز کو، الا ان یشاء ربی شیئا سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے، وہ نقصان پہنچانا چاہے، وسع اور وسیع ہے، محیط ہے ربی میرے رب کا، کل شیء ہر چیز پہ علم اور میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور میرے رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے، افلا کیوں نہیں تتذکرون تم ان لوگوں ان چیزوں سے تم نصیحت حاصل کرتے، افلا تتذکرون تم ان چیزوں سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مباحثہ کہہ لیں، ایک مناظرہ کہہ لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرانہ انداز کے اندر اپنی قوم کے سامنے ان کی جو بت پرستی تھی دلیل کی بنیاد پر اس کو جھوٹا اور غلط ثابت کیا۔ ایک طرز عمل وہ بھی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے جب انہوں نے جا کر ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک طرز عمل یہاں پر یہ بھی ہے، مختلف جگہوں پر ان کا مختلف طرز عمل، اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور شرک کا غلط ہونا ان کے سامنے ثابت کیا۔ چنانچہ وہ ساری گفتگو پیچھے گزری، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحاجہ قومہ ان کی قوم ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگی رہی، جھگڑا کرتی رہی ان سے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، وقد ہدان جبکہ صحیح جو ہدایت ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اچھا پھر یہ ہوتا تھا، اور یہ بہت جگہ ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں 12ویں پارے میں ان دونوں کے واقعات میں آئے گا، سورہ یاسین میں بھی آئے گا، وہ یہ کہ جو مشرکین ہوتے تھے وہ ایمان والوں کو یا انبیاء کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے، ان کی مار پڑے گی آپ کو، ان کی آہ لگے گی آپ کو، ان کا قہر نازل ہوگا آپ پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو نا، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں
الا ان یشاء ربی شیء، ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ مجھے نقصان پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارے بت وغیرہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے ان کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ افلا تذکرون، تم ان چیزوں سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وہ کیفا، اور کیوں، اور بھلا کیوں کر، اخاف، میں ڈروں، وہ کیفا اخاف، میں کیوں ڈروں، ما اشرکتم، اس سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، میں ان سے میں کیوں ڈروں؟ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم، کہ بے شک تم نے، اشرکتم، ان کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ اور بیوقوفی، ڈرنا تمہیں چاہیے، ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کی بارگاہ میں جسارت کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، ڈرنا تمہیں چاہیے، ڈرنا مجھے نہیں، ڈرنا تمہیں چاہیے۔ ولا تخافون، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم نہیں ڈرتے ہو کہ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو، ما، وہ شرک، لم ينزل، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، بھی، جس کی، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل، جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی جواز نہیں اتارا، کوئی جواز بیان نہیں کیا کہ بھئی اس بنیاد پر شرک کیا جا سکتا ہے، یا شرک کے جائز ہونے کی یہ دلیل ہے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اللہ کے بارے میں۔ فَأَيُّ، بس کون سی، الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون، احق، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، ان، اگر، کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے۔ امن کس چیز کا؟ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا، وہ امن میں ہوگا۔ بتاؤ ہم دونوں میں سے کس کو خوف زدہ ہونا چاہیے اور کون امن میں ہوگا؟ خوف تھا نا پیچھے، خوف کے مقابلے میں امن آیا ہے۔ میں ایمان والا ہوں تو میں امن پاؤں گا، تم مشرک ہو تمہارے حصے میں خوف آئے گا، تمہیں یہ سوچنا چاہیے۔ بتاؤ ہم دونوں میں سے کون ہے جو امن کا حقدار ہے، جو امن پائے گا، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یلبسو، انہوں نے ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہوں نے ایمان کے اندر ظلم کو شامل نہیں کیا۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، الامن، امن ہوگا، یہی امن پانے والے ہیں، یہی محفوظ رہنے والے ہیں، یہی بچ جانے والے ہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم سے، یہی بچ جانے والے ہیں، یہی امن پانے والے ہیں۔ وہم، اور یہی لوگ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں جو لفظ آیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم شامل نہیں کیا، ظلم کے مرتکب نہیں ہوئے، امن ان کے لیے ہے۔ یہ آیت پڑھ کر صحابہ پریشان ہو گئے سن کر، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ظلم سے مراد تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، تو ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ایمان والے تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ہی معاملہ ہو، اگر ہمارے لیے تو امن نہ ہوا، ہمارے لیے تو پھر امن نہ ہوا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟
चुनांचे वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए अपना ये सवाल लेकर कि अल्लाह के नबी, हम तो परेशान हो गए कि ये आयत तो बता रही कि हमारे लिए तो अमन नहीं है, कौन है जो जुल्म से बचा हुआ हो? कहीं ना कहीं हो जाती है थोड़ी बहुत, दानिस्ता नादानिस्ता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां जुल्म से मुराद शिर्क है, यहां जुल्म से मुराद शिर्क है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने ईमान के अंदर शिर्क को शामिल ना किया, शिर्क के साथ ना मिलाए, शिर्क का इर्तिकाब ना किया, उनके लिए अमन है। यहां जुल्म बमाना शिर्क है। और फिर इसीलिए हम पढ़ेंगे सूरह लुक़मान के अंदर, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, जो शिर्क है वो है सबसे बड़ा जुल्म। यहां जुल्म बमाना शिर्क है। तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क से बचाया, शिर्क के मुर्तकिब न हुए, उलाइका लहुमुल अमन, उनके लिए अमन है। वहुम मुहतदून, और वही हिदायत याफ्ता है। वतिलका, और ये हुज्जतुना, हमारे दलाइल थे, ये हमारे दलाइल थे, आतैनाहा, जो हमने दिए इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ये थे हमारे दलाइल जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिए, अला कौमिही, उनकी कौम के खिलाफ, उनकी कौम के खिलाफ। नरफउ, हम बुलंद करते हैं, दरजात, दरजात, मन नशा, जिसके हम चाहते हैं, हम जिसके चाहते हैं दरजात बुलंद करते हैं। अच्छा, ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ, ये नबूवत भी थी, जाहिर है नबी ही को अल्लाह पाक इस तरह वही की सूरत में हिदायत नसीब फरमाते। इल्म भी था, ये वही भी थी, ये इल्म भी था, नबूवत है, वही है, इल्म है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दरजात की बुलंदी करार दे रहे। जिसको हम इल्म से नवाजते हैं, हम उसके दरजात बुलंद करते हैं। नबूवत तो है ही है, नबूवत तो आला तरीन दरजात है। नरफउ दरजात मन नशा, जिसके हम चाहते हैं दरजात बुलंद करते हैं। इन रब्बका, बेशक आपका रब, हकीमुन, बड़ा हिकमत वाला है, अलीम, जानने वाला है। वो वहबना, अच्छा अगली आयत बहुत आसान है, अगली आयत में सिर्फ नाम है बस, यानी वहां तर्जुमा इतना नहीं है, नाम है। ये 7-8 आयत ऐसे ही चलेंगी। वो वहबना, और हमने अता किए, लहू, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसहाक व याकूब, हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम अता किए, हमने उनको याकूब अलैहिस्सलाम अता किए। अच्छा, इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं। कुल्लन, सबको, हदैना, हमने हिदायत दी, और यहां हिदायत बमाना नबूवत के है, यानी इन सबको हमने नबूवत से सरफराज किया। वनूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, हदैना, हमने हिदायत दी, मिन क़ब्लु, इससे पहले, इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को हमने हिदायत दी। आप नबूवत माना कर सकते हैं, नबूवत अता की। वमिन ज़ुर्रियतिही, और उनकी औलाद में से, और उनकी औलाद में से, ये यहां औलाद से मुराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून, और उनकी औलाद में से, इन सबको हमने नबूवत दी, इन सबको हमने हिदायत से नवाजा। वकदालिका, और ऐसे ही, नजज़ी, हम बदला देते हैं, अल मुहसिनीन, नेकोकारों को, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते। बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की औलादे नबी हैं, और ये अंबिया की औलादों का नबी होना, ये अंबिया को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला इनाम है। उनकी जिंदगी नेकी वाली थी ना, नेकोकारी, बल्कि नेकोकारी की आला शक्ल थी। चुनांचे अल्लाह पाक ने उसका दुनिया में सिला यह दिया कि अल्लाह पाक ने उनकी औलादों को भी नबी बनाया। वकज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही नेकोकारों को बदला देते हैं,
اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، لا نضيع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر صلہ بدلہ ضائع نہیں کرتے. یا تو دنیا میں دیتے ہیں، اگر کسی وجہ سے اگر نہ بھی دیں آخرت میں یقینی ہے، زیادہ تر دنیا میں مل جاتا ہے، نہیں تو آخرت تو ہے ہی ہے. ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع، ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا اتنی نیکی کی بھلائی کی کیا ملا، الٹا نقصان ہوا. نہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی ان کی نیکی کا بھلائی کا بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل یہ سب کے سب من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے. یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وکلن، اور ان سب کو فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، دنیا والوں پر، اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی. یہاں پہ آ کے نام ختم ہو جاتے ہیں. اچھا ہم ایک دفعہ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹوٹل کتنے نام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک، اور نوح علیہ السلام 2، اسحاق علیہ السلام 3، یعقوب علیہ السلام 4، داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام 14، اسماعیل، یسع، یونس، لوط 18 انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر، عظیم المرتبت. اور یقیناً یہ سب کے سب صرف نبی نہیں تھے بلکہ یہ رسول بھی تھے. یہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو الگ مستقل شریعت دی جاتی ہے، الگ مستقل شریعت. پھر ایسا ہوتا ہے بعد میں نبی آتا ہے. وہ نبی کس لیے آتا ہے کہ جو نبی، جس نبی کو شریعت ملی ہے وہ اسی کو قائم رکھے، وہ اسی کو قائم رکھے، وہ اسی کو قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو اس پر قائم رکھنے کے لیے آتا ہے. لیکن رسول وہ ہوتا ہے جس کو مستقل نئی الگ شریعت ملتی ہے. 18 انبیاء علیہ السلام، رسول، 3 کتابیں بڑی ان پہ اتری، صحیفے الگ، سب کو نبوت. دنیا میں روئے زمین پر یہ اتنے بڑے تھے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں تھا اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا. چلیے ہم ابھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں. وَمِن، اور سے، آبائہم، ان کے آباء و اجداد، وَمِن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِہم، اور ان کی اولادوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چنا ان کو، منتخب کیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور ہم نے ان کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی اور رہنمائی کی. ذَلِكَ، یہ، هُدَى اللَّهِ، اللہ کی ہدایت تھی. یہ اللہ کی، یعنی یہ جس راستے پر تھے نا وہ راستہ تھا اللہ کی ہدایت والا. یہ انبیاء جس راستے پر تھے وہ راستہ تھا اللہ کی ہدایت والا، اور یہ اللہ کی ہدایت تھی. یہدی، ہدایت دیتے ہیں اللہ، بہی، اس سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس ہدایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. اب سنیے نقطہ عروج کہ جس پر یہ ساری تمہید ہے، بلکہ یہ پوری سورت دراصل خاص الخاص جس مضمون کو بیان کرتی ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس ہدایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. ولو، اور اگر، اشرکوا، یہ لوگ بھی شرک کرتے.
انبیاء اتنے بڑے بڑے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، بہت بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے. ان سے کبیرہ چھوڑ صغیرہ گناہ بھی سے سرزد نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ یوں سمجھیے جیسے فرشتے معصوم ہیں بالکل، اسی طرح یہ ان سے بھی بڑھ کر معصوم. انبیاء علیہ السلام معصوم، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے. صغیرہ گناہ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں شرک، وَلَوْ أَشْرَكُوا بالفرض بالفرض بالفرض، یہ بھی اگر شرک کرتے لَحَبِطَ، تو ضائع کر دیتے اللہ عنہم ان کا ما کانوا یعملون، جو انہوں نے اعمال کیے تھے. جو اعمال انہوں نے کیے اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتے. حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے صدور ہو، لیکن اصول یہ ہے شرک جو بھی کرے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا. اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی امن نہیں ہے. اس کے بڑے سے بڑے اعمال، اب اندازہ لگائیں کہ نبیوں کے اعمال کس درجے کے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے اعمال، ان کی عبادات، ان کی محنتیں، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کا جہاد، ان کا تزکیہ کس درجے کا ہوتا ہے. ایک نبی کی امت میں اگر 50 لاکھ لوگ اس نبی پر ایمان لائیں، 50 لاکھ لوگوں کا ایمان مل کر بھی نبی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، اور 50 لاکھ لوگوں کی عبادات مل کر بھی نبی کی عبادات تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے. اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جن کو دی ہم نے، الکتاب، کتاب، والحکم، اور شریعت، والنبوہ، اور نبوت. کتاب دی، شریعت دی، نبوت دی، یہ رسول ہوئے نا، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. فَإِن، پس اگر، یکفر، انکار کرتے ہیں، بہا، اس کا. فَإِن یکفر بہا، پس اگر انکار کرتے ہیں اس کا، یعنی اے نبی علیہ السلام آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی شریعت کا. ہؤلاء، یہ لوگ یعنی مکہ والے. فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ مکہ والے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، فقد، تو یقیناً، وکلنا بہا، ہم مقرر کر دیں گے اس کتاب کے لیے، اس نبوت کے لیے، اس شریعت کے لیے، قوماً، ایسے لوگ. فقد وکلنا بہا، ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے، لیسو، جو نہیں ہوں گے، بہا، اس کا، بکافرین، انکار کرنے والے. نہیں مانتے مکہ والے، نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی کتاب کو بھی مانیں گے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانیں گے، شریعت کو بھی مانیں گے، رسالت کو بھی مانیں گے. الحمدللہ اس کے بعد یہ لوگ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں اور اربوں میں لوگوں کی تعداد، شاید خربوں بھی کہا جا سکتا ہو، خربوں میں، اربوں اور خربوں میں یہ تعداد پہنچی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی نبوت پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر، آپ کی رسالت پر. تو فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ مکہ والے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، فقد وکلنا بہا قوما، ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے، لیسوا بہا بکافرین، جو ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. اولئک، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا. فَبِهُدَاهُمْ، پس ان کی ہدایت کی، اقتدی، آپ پیروی کیجئے. بس آپ انہی کی ہدایت کی پیروی کیجئے. اچھا، یہاں پر جس ہدایت کی پیروی کا تذکرہ ہے نا، یہ ان لوگوں کا وہ طرز عمل تھا جو دشمنوں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنایا. مثلا دشمنوں کی طرف سے ایذائیں پہنچی، صبر کیا.
صبر کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا، برداشت سے کام لیا، تو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ بھی انہی کے ہدایت والے راستے کو اپنائیے، صبر کیجئے، اخلاق کا معاملہ کیجئے، برداشت کیجئے آپ۔ قل، اور آپ فرمائیے، لا اسألکم، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی صلہ اور بدلہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ لوگوں سے کہیے کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ اور کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا، یعنی یہ قرآن، الا، مگر، ذکرا، نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ قرآن کریم تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ بس یہاں